اس وقت کی جو پینڈیمک ہے, جو وبا ہے, جو کرونا پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, اس میں سب سے جو تکلیف دہ اور افسوسناک امر ہے وہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ زمانے چلے گئے ہیں جب ہم ایسی کسی آفت کے سامنے یا ایسی کسی صورتحال میں اکٹھے ہو سکتے تھے. دنیا بھر کے ممالک کرونا سے لڑ رہے ہیں, چین لڑ رہا ہے, امریکہ لڑ رہا ہے, اٹلی ہے, اسپین ہے, تمام ممالک جو ہیں وہ اس سے متاثر ہیں اور اس سے لڑ رہے ہیں. پاکستان شاید اس وبا سے نہیں لڑ رہا. سندھ لڑ رہا ہے, پنجاب لڑ رہا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون لڑ رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف لڑ رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے, مولوی حضرات لڑ رہے ہیں, غریب لڑ رہا ہے, امیر لڑ رہا ہے, صحافی لڑ رہا ہے. لیکن یہ سب کرونا سے لڑنے سے پہلے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپس میں لڑ رہے ہیں. اور یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے, کسی سیاسی لیڈر سے آپ کا اختلاف ہے, کسی جماعت سے آپ کا اختلاف ہے, کوئی آپ کی ذاتی انٹرسٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مواقع میں آپ اپنی مذہبی کارڈ پلے کر کے تو اپنے لیے سینٹیمنٹس ابھار سکتے ہیں, لوگوں سے داد وصول کر سکتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک مخصوص سیاسی لیڈر کے اوپر بڑا پرانا غصہ ہے اور آپ اس کو کسی موقع کا فائدہ اٹھا کے وہ غصہ نکال سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کا جو وقت ہے جس میں وبا ہو یا کوئی تکلیف ہو یا قومی لیول پہ ایک چیز آپ کو متاثر کر رہی ہو, تو امید یہ رکھی جاتی تھی کہ ہماری قوم جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر اس چیز کا مقابلہ کرے گی, ایک دوسرے کا خیال کرے گی, ایمپتھائز کرے گی. لیکن جو بہت سے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی, جو میں نے سوشل میڈیا, ٹویٹر, فیس بک پہ لوگوں کی آراء پڑھ رہا ہوں پچھلے 2 مہینے سے, جو میڈیا پہ انالیسز اور تجزیے اور پریس کانفرنسز دیکھ رہے ہیں, اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی سیاست اوپر ہے, ذاتی مفادات اوپر ہیں, پرسنل وینڈیٹاز اوپر ہیں, بائسز اوپر ہیں, نفرتیں اوپر ہیں, اور جو ہے جو قومیت ہے, جو انٹیگریٹی ہے, جو ایک ہونے کا جذبہ ہے, وہ نیچے ہے. اور ایسی کسی بھی صورتحال میں جب انسان, کوئی بھی سیاسی رہنما جب اس کرونا پینڈیمک کو اس نظریے سے دیکھ رہا ہوگا کہ اس سے میں آنے والے الیکشن میں کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں, کوئی سیاسی جماعت اگر اس میں اس اینگل سے دیکھ رہی ہوگی کہ موجودہ صورتحال میں ہم اپنی مخالف سیاسی جماعت کو کیسے نیچا دکھا سکتے ہیں اور اگلے آنے والے الیکشن میں کیسے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں, کوئی صحافی اگر یہ دیکھ رہا ہوگا کہ مجھے وزیر اعظم پہ یا کسی منسٹر پہ یا کسی جماعت پہ پرانا غصہ ہے, تو میں اس صورتحال میں کیسے اس غصے کو اتار سکتا ہوں اور کیسے اس نفرت کا اظہار کر سکتا ہوں, تو یہ بدقسمتی ہے. اور میں کافی عرصے سے اس چیز کو بڑا سنجیدگی سے اور بڑا حساس طور پہ اس کو محسوس کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو نفرت کرنے کا ایک بہانہ بنا لیا ہے. ہمارا سیاسی اختلاف ہے تو اس میں نفرت ہے, ہمارا کوئی ذاتی اختلاف ہے تو اس میں نفرت ہے, کوئی فرقے میں مختلف آراء ہیں, مذہب کے اوپر کوئی ڈفرینٹ اوپینین ہے تو اس میں نفرت ہے, اور ہم کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں تو جو دوسرے کے ساتھ الائن کرتے ہیں ان سے نفرت ہے, کسی کی رائے ہم سے مختلف ہے تو ہمیں اس سے نفرت ہے. اور اس کا اظہار اب اتنا بڑھ گیا ہے, غالباً یہ سوشل میڈیا کے بہت سے نیگیٹو پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے کہ ہر شخص کو اب یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے. پہلے بھی تھا, ابھی بھی ہے, لیکن ان آراء کا جب اظہار ہو رہا ہے تو اس سے جو تصویر کھنچ رہی ہے وہ بہت مایوس کن ہے. اور خاص طور پہ اس قسم کے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی جس طرح سے انہوں نے نعرے لگائے اور وعدے کیے تھے. وزیر اعظم عمران خان سے بہت سی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے پرانی اختلاف رکھتے ہیں اور وہ جیسے میں نے کہا اختلاف کو نفرت میں ڈھال چکے ہیں. وہ اس موقع پر بھی اگر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے جائیں گے, وجہ ہو یا نہ ہو, جیسے بھی میں دیکھ رہا تھا انہوں نے بات کرتے ہوئے ایک جملہ بولا کہ پاکستان, وہ ایک لمبی چوڑی بات تھی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں, اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھتے تو وہ بات یہ تھی کہ دنیا میں جس ٹرینڈ چل رہا ہے, جس ریشیو سے ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں, اس حساب سے پاکستان میں غالباً اتنی ہلاکتیں ہو جانی چاہیے تھی اس وقت تک, لیکن اتنی ہوئی ہیں. تو وہ جو اتنی ہو جانی چاہیے تھی, غالباً انہوں نے 109 کہا یا 110 کہا یا جتنا بھی کہا, ہو جانے چاہیے تھی والے کو بہت سے لوگوں نے اپنے ٹویٹر پہ, اپنے فیس بک پہ لکھ کے کہا کہ دیکھیں جی ہمارا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی قوم کے اتنے لوگوں کو مر جانا چاہیے تھا,
اب یہ اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ بازی ہے, لوگوں کے ساتھ بھی آپ دھوکہ کر رہے ہیں, خام خواہ کا جھوٹ بھی پھیلا رہے ہیں. ایک ایسی سچویشن میں جب پاکستان جو ہے اس کو ایک ہونا کی ضرورت ہے, اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے, اس سچویشن میں یہ کیا جا رہا ہے. پھر دوسرا, میں نے بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں, جب لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا تو گال گلوچ ہو رہی تھی کہ جی لاک ڈاؤن کیوں نہیں کر رہی, یہ لاپرواہی کر رہے ہیں, چین میں لاک ڈاؤن ہوا, یہاں لاک ڈاؤن ہوا, وہاں لاک ڈاؤن ہوا. پھر جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو گال گلوچ شروع ہوگی. اب مسئلہ کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے, ایک تو ہمارے پاس اس وقت, بے شک آپ میں سے جتنے لوگ بھی اس سے اختلاف کریں گے اس رائے سے, لیکن اس وقت جو ہمارے پاس وزیر اعظم ہے, پروبیبلی ون آف دا فیو, میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے ہیں, لیکن کم ان وزرائے اعظم میں سے ایک وزیر اعظم ہے who is actually trying to do his job. تو جو وزیر اعظم یا وزیر, جو بھی شخص جس کے پاس جو بھی ذمہ داری ہو, جب وہ اپنا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کام کا پریشر اس پر پڑتا ہے. اور اس قسم کی صورتحال میں کوئی بھی شخص جو اپنی قوم کا درد رکھے, اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہے اور سمجھے, وہ پریشر میں ہوتا ہے. وزیر اعظم پاکستان یا حکومت پاکستان جو ہے وہ صرف عمرا کی حکومت نہیں, وہ صرف غربا کی حکومت نہیں, وہ صرف مڈل کلاس کی حکومت نہیں. اب ہم جیسے لوگ جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, جن کو 3 وقت کے کھانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگلے مہینے میں بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا, اللہ کا کرم ہو, کچھ لوگوں کو 2 مہینے کی گارنٹی ہے, کچھ ایسے بھی امیر عمرا ہیں جن کے پاس اللہ نے بہت پیسہ دیا ہوا, جن کو سال کی ٹینشن کوئی نہیں ہے کہ روٹی ملتی رہے گی. ان کے لیے کیونکہ ہمارے معاشرے سے ایمپتھی بھی اٹھ گئی ہے, یہ جاننا اور یہ احساس کرنا بہت مشکل ہے کہ ایک شخص جس کے گھر میں بھوک ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہے, اور اس کا اس لاک ڈاؤن کے بارے میں کیا تاثرات ہیں. لوگ کہتے ہیں دم گھٹ کے مرنا یا جل کے مرنا یا ڈوب کے مرنا جو ہے سب سے اذیت ناک اموات ہے, لیکن آپ اس اذیت کا احساس نہیں کر سکتے کہ ایک باپ یا ایک ماں اپنے گھر میں اپنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہوں گے, لیکن ان کا چھوٹا سا بچہ جب وہ بھوک سے بلکتا, ان سے روٹی مانگتا ہوگا, اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی یقین نہیں ہے کہ ہم اس کو اگلے 1 گھنٹے میں بھی روٹی لا کے دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے, شام کو بھی دے سکیں گے کہ نہیں, اگلے 3 دن میں بھی دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے, اور یہ کیا پتہ بھوک سے مر جائے. تو اس اذیت کو اور اس ٹینشن کو اور اس خوف کو ہم نہیں محسوس کر سکتے. ٹویٹر پہ, فیس بک پہ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو اپنے گھروں کے کمفرٹ میں بیٹھ کے, ابھی نیٹ فلکس بند کیا ہوگا, انٹرنیٹ سے اٹھے ہوں گے, اے سی چل رہا ہوگا, کچن کی الماریاں سٹاکڈ پڑی ہیں, آٹا بھی ہے, گھی بھی ہے, تیل بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, وہ آ کے ٹویٹر پہ بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کو ریلیکس کیوں کر رہا ہے, یہ بندہ بڑا لاپرواہ ہے, یہ ہمارا دشمن ہے. بھائی خدا را, یہ تو سوچئے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک بیلنس ریچ کرنا ہے, انہوں نے ایک بیلنس ریچ کرنا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ کورونا سے بھی محفوظ رکھے, لیکن ایسے حالات بھی نہ پیدا کر دے کہ غریب کا بچہ جو کورونا سے شاید نہ مرتا لیکن بھوک سے مر جائے, ایسے حالات بھی نہ پیدا ہوں. اور اگر خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہوں تو وہ کیوس ہوگا. دوست ہیں میرے, جاننے والے ہیں, واقف ہیں, جو ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, کئی جگہوں پہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں, تو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی تم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے کمفرٹیبل کاؤچ پہ ٹی وی دیکھ رہے ہو, زندگی گزار رہے ہو, مہینے سے ہم آفس نہیں گئے بٹ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں سیونگز دی ہوئی ہیں, ہم نے پیسے رکھے ہوئے ہیں, ہم اپنے بچوں کے روزی کی کھانے کی فکر نہیں ہے. تو وہ ٹویٹ کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے یہ تو سوچ لو بھائی کہ وہ جو لاک ڈاؤن ریلیکس کر رہے ہیں وہ جس طبقے کے لیے کر رہے ہیں, اگر آپ ان کے گھروں میں کبھی نہیں گئے, اگر آپ ان سے ملے کبھی نہیں ہے, اگر آپ نے ان کو دیکھا کبھی نہیں ہے, تو آنکھیں بند کر کے صرف 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ان کی پوزیشن میں رکھ کے دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی بھی تو اولاد ہے, کئی لوگوں کی اولاد نہیں, چلو بہن بھائی ہوں گے, کوئی رشتہ دار, کوئی عزیز ہوگا. یہ سوچئے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور آپ اپنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں. ہم سب بڑے دلیر ہیں جی, ہمارا ایمان بھی بڑا مضبوط ہے, ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا, ٹھیک ہے, آپ انفرادی طور پہ برداشت کر رہے ہیں, لیکن وہ بچہ آپ سے آ کے روٹی مانگ رہا ہے اور آپ کے پاس روٹی دینے کو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ملک میں لاک ڈاؤن ہوا ہے. یہ چیز ضرور ملوز خاطر رکھیے کہ آپ تو کرونا سے ڈر رہے ہیں, اپنے لیے نہیں, دوسروں کے لیے ہی ڈر رہے ہوں گے, لیکن وہ غریب جو ریشیو کے مطابق یہ سوچتا ہوگا کہ میرے گھر میں 10 افراد ہیں, تو جو ریشیو چل رہا ہے اس کے مطابق غالباً کرونا سے 1 یا 2 شاید فوت ہو جائیں, لیکن اگر بھوک آ گئی تو 10 کے 10 فوت ہو جائیں گے. اس لیے میری اپنے تمام دوستوں سے جنہوں نے تنقید کرنی ہے اور جو پہلے ہی مخالفت کرتے ہیں یا کر رہے ہیں, ان کے لیے نہیں, اپنے تمام دوستوں سے اور چاہنے والوں سے اور جو سمجھتے ہیں کہ میرے بات میں تو ہلکا سا بھی وزن ہے, ان سے گزارش ہے کہ حکومت کی اس وقت بے جا تنقید مت کیجیے. تنقید کرنے والے بے جا سارا دن ٹویٹر, فیس بک اور میڈیا پہ بیٹھ کے تنقید کے نشتر چلائے جاتے ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, فلانا ملک جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. بھائی تمام ملک اس آفت سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو یہ توفیق دے کہ وہ اس کرونا سے نمٹ سکے اور اپنی عوام کی بہتری اور بھلائی کے فیصلے کر سکے, اور اللہ ہم لوگوں کو یہ ہدایت دے
کہ ہم اپنی یہ چھوٹی چھوٹی اناؤں سے اور چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات سے باہر نکل کے اس قوم کا سوچ کے اس آفت کا مقابلہ اکٹھے ہو کر سکیں. آمین. بہت شکریہ.